دوستو، مسلمان نوجوان دنیا کا رہبر و رہنما کیسے بنے؟ یہ اس کا کیوں قدرتی اور پیدائشی حق ہے، اور وہ اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات تو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک مسلمان نوجوان جو ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ جو راہ ہدایت ہے وہ اس کے پالے۔ اس کے لیے اس نے قرآن پاک کو راہ ہدایت بنا کے ہمارے پاس دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے دو واعظ ہیں، ایک موت اور ایک قرآن۔ موت خاموش واعظ ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ بولنے والا واعظ ہے۔ جب ایک مسلمان اس کے پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے تو اللہ اکبر اس کے جینز میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر اس کو وہ کائنات کی چیزیں عطا کرتا ہے کہ جو کوئی اور چیز اسے عطا ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان کی جو نور بصیرت وہ اس کو ملتی ہے۔ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رات کا اٹھنا ہے، رات کا جاگنا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو اس سے کیا ملتا ہے۔ دوستو، اس سے اس کو بہادری ملتی ہے، قوت ملتی ہے، وہ نور ملتا ہے جو اس دنیا میں کامیابی کے لیے چاہیے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں روحانی طور کے اوپر سب کچھ آپ کو عطا ہوتا ہے، اور قرآن پاک نور ہدایت جو آپ کو علموں کا سمندر ہے، جو آپ کے پاس علم ہی علم دیتا ہے، اور پھر اس میں سے جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی ذات کے علاوہ وہ کسی پہ توکل نہیں کرتا، اور پھر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پہ استغفر اللہ واتوب علیہ، اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے کیا ملنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاتا ہے۔ وہ اپنے آنسو ضائع نہیں کرتا، اس کے آنسوؤں کی وہاں قیمت ہے جہاں پہ وہ بہاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ روحانی پاور ملتی ہے، وہ علم ملتا ہے۔ وہ جس علم کی وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ اسٹارٹ ہے قرآن پاک سے کرتا ہے، جس سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کو نور ملتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے دن رات۔ اور پھر پیسے کا سوال ہے، رزق کا سوال ہے، تو جو استغفار کرتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ہے کہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو نوجوان اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کے نکلتا ہے اپنی فیلڈ میں، جب اس کو شعور ملتا ہے، وہ بزرگوں کا ادب و احترام کرتا ہے، تو دوستو ماں باپ کی دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ پھر بچپن سے ہی جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، تو دوستو یہ ایک ایسا نور ہے جو حفاظ قرآن کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور اس نور کی بدولت وہ جس علم کی طرف دیکھتے ہیں اس میں وہ فتح یاب ہوتے ہیں، وہ علم ان کو ملتا ہے۔ اس کی سوچ کی گہرائیاں یہ ہوتی ہیں کہ میں علم حاصل کروں اور دنیا کو اس سے فیض ہو۔ وہ مسلمان نوجوان یہ سوچ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی احساس ہے کہ آخر ایک دن میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، روز محشر میں نے پیش ہونا ہے۔ تو وہ موت کو نہیں بھولتا، اور اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہوں وہ رہنمائی و ہدایت کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، میرا کام دنیا کی فلاح کے لیے ہے، میرا کام جو ہے وہ ابلیس سے بچنا ہے، یہ میرا شدید دشمن ہے۔ ابلیس اپنے ہتھ کنڈوں سے انسان کو ہر طریقے سے ورگلاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو میرے بندے اس پہ تیرا وار نہیں چلے گا۔ اور قرآن پاک ہمیں اس کا شعور دیتا ہے، علم دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ اور پھر جو بچہ جو حفظ کرتا ہے، جس کو قرآن پاک کا شعور ہے، اس کے لیے پھر یہ سائنٹیفک علم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس فیلڈ میں اس کو جیتنا ہے۔ دنیا کو آج سائنٹیفک طور پہ جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، ہم ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ ملے۔ ایک مسلمان نوجوان ہے، اس کو پیسے کا شعور ہے،
اس کو پتہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے، اسی سے اس دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ اس پیسے کے لیے شیطان سے ہاتھ نہیں ملاتا، وہ حلال رزق کماتا ہے، اس حلال رزق کی برکت کا اس کو پتہ ہے۔ دوستو، سارا شعور جو ہوتا ہے وہ دماغ کا ہے، سوچ کا ہے۔ ایک صحت مند، طاقتور مسلمان نوجوان بیمار نوجوان مسلمان سے بہت بہتر ہے اگر وہ یہ شعور رکھتا ہے کہ میں نے اپنی دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے اور اپنا نام بھی پیدا کرنا ہے اور لوگوں کے کام بھی آنا ہے، تو دوستو وہ اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال کرتا ہے، وہ اپنا وقت نکالتا ہے، اپنے جسم کو فٹ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے جو ہے وہ بدن کا علم دیا ہے، پھر دین کا علم دیا ہے۔ تو دوستو اس کو یہ شعور ہے کہ پیسہ کیسے لینا ہے۔ ہر ترقی جو ہے وہ حرام کے پیسے سے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ایسے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے لاکھوں کے اربوں روپے کے اوپر بھی تھوک دیا اور اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ حرام کا جو مال ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں رشوت نہیں لیتے، وہ حرام پیسہ نہیں لیتے، اور نہ ان میں کبھی پھر تکبر آیا ہے۔ برائی کی چیز اندر جائے گی تو برائی پیدا کرے گی، حرام کا پیسہ جائے گا تو تکبر بھی آئے گا، اور پھر اس چیز کی انہیں کبھی ہوس نہیں رہی۔ ان کو پتہ ہے کہ جو رزق ملنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے، تو وہ ہوس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہی۔ انہوں نے دنیا میں اپنے نام پیدا کیے ہیں۔ آپ اپنی 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں، کون کون سا نام ہے جو پیدا نہیں ہوا ہے، وہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ وہ یہی طریقے سے گزرے ہیں، وہ انہی طریقوں کو اپنایا انہوں نے، اور پھر ان کے آگے اللہ رب العالمین ہر مشکل کو آسان کر دیا، لوہے کو نرم کر دیا۔ اس کا ذہن جو ہے وہ اتنی ترقی پہ جاتا ہے کہ جہاں عام بندہ سوچ نہیں سکتا۔ آج کا نوجوان نیٹ کو لے کے پوری دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ راتوں کو کیا کر رہا ہے؟ وہ خود سوچے۔ جو رات عبادت کے لیے دی گئی ہے، جو آپ کو نور ہدایت کے لیے دی گئی ہے، اور جس نے آپ کے اندر وہ روحانی شعور پیدا کرنا ہے، وہ علم پیدا کرنا ہے جو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ رب العالمین نے مسلمان کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ قرآن پاک کا نور جو ہے، جو علم ہے، اس میں 70,000 ظاہری علوم ہے اور باطنی کتنے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ تو اس سے آپ کا شعور کھلتا ہے، آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ اپنی سوچوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس نور ہدایت کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ترقی دیتے ہیں۔ آپ اس طرف آئیں۔ آپ کا یہ ہے اثاثہ، آپ کا یہ اثاثہ نہیں ہے کہ راتوں کو جا کے فحاشی دیکھیں، آپ اپنے ذہن کو خراب کریں۔ دنیا جو ترقی قومیں کرتی ہیں وہ صبح اٹھتی ہیں اور اپنی ورزش کرتی ہیں اور پھر اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ پوری دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے میرے دوستو۔ دیکھو، نوجوانی ملی ہے، اس میں بڑھاپا بھی آنا ہے، پھر موت بھی آنی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آپ نے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ یہ جو اونچائیاں ہیں یہ آپ سر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانیت کا بھی شعور ہے۔ آپ کو صرف اس دنیا کا علم نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں نے آگے ترقی کرنی ہے، اور اس سے میرے جو اسلاف ہیں ان کو خوشی ہوگی، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ دوسروں کی نقل کیوں کرتے ہو؟ آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگ جو ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے کے گئے، وہ آپ کو کوئی ترقی کا راستہ نہیں بتا کے گئے۔ دوستو، تہجد میں اٹھتا ہے نوجوان مسلمان، وہ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اپنے روحانی جو ہے معاملات وہ بھی پورے کرتا ہے، پھر دنیا کی طرف نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ سونوں کی بارش کر دیتے ہیں، ڈالروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں بھی ہوتی ہے تو اس کا جو دلی اطمینان ہے وہ تو ہے نا کہ میرے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے ہی ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جس نے دلوں کا اطمینان لینا ہے دوستو، اس نے موت کو نہیں بھولنا۔ آخر ایک دن آپ نے مرنا ہے، اب نہ صحیح 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، کتنا جیو گے؟ اینڈ کیا ہے؟ آخر موت ہے نا، آخر آپ نے جانا ہے نا، آخرت ہے نا ایک مسلمان کے لیے، اور یہ وقت رک جانا ہے، پھر اس وقت نے واپس نہیں آنا۔ جو ہم وقت گزار چکے اس کی قدر کریں، جو غلطیاں ہو چکی اس پہ توبہ کریں، اپنی خطاؤں پہ توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ توبہ کرنے والے کو میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، قرآن پاک ہمارے لیے نور کا وہ چشمہ ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مسلمان کا اثاثہ ہے اور مسلمان نوجوان کا خزانہ ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، رہبری تمہارا حق ہے،
تمہیں اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، تو دوستو اٹھو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت مانگو۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ توفیق دے، اور پھر یہ ویڈیو کس کو اچھی لگے تو وہ اس کو وائرل ضرور کرے۔